السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو خبر یہ ہے کہ صورتحال اب شام کے اندر خراب ہو چکی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ سارا کا سارا شام میں آ گیا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جو اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی ڈیل قبول کی تھی وہ اس شرط پہ کی تھی کہ ایک تو تمہیں پسپائی کا سامنا ہے، مسلسل ہار کا سامنا ہے، اب ایسا کرو کہ ایک اور نیا فرنٹ کھولتے ہیں اور وہ ہے شام۔ شام کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل تو اس کا ذمہ دار ہوگا ہی صحیح، امریکہ تو ہوگا ہی صحیح، لیکن اس کا ذمہ دار ترکی ہے۔ ترکی نے جس طرح سے شام کے اندر باغیوں کو سپورٹ کیا ہے، اسلحے سے، انٹیلیجنس سے، بلکہ اپنے پرسونل سے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے، بہت افسوس ہوا کہ اس ملک نے اسرائیل کے اندر ایک گولی نہیں چلائی، اور شام کے اندر ترکی پہنچ گیا ہے صرف اور صرف بشار الاسد کی گورنمنٹ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، وہاں پر اس کا تختہ الٹنے کے لیے۔ آج کی کچھ خبریں آپ مجھ سے لے لیں ناظرین، جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستوں اس وقت ہوا یہ ہے کہ کردش گروپس جو ہے they are on their way to Aleppo to help the Syrian Arab Army۔ اب کرد جو ہیں، خاص طور پہ جو عراقی کرد ہیں، وہ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جو عراق کی ملیشیاز ہیں نا، عراق کے جو ریزسٹنس گروپس ہیں، وہ اب چونکہ اس سے پہلے بھی وہ لڑتے رہے ہیں داعش کے خلاف، جو شام میں داعش تھی اور جو القاعدہ کا ایک فرنٹ موجود تھا، وہاں سے عراقی کردش پہلے سے آ کے لڑا کرتے تھے۔ اب صورتحال یہاں پر آن پہنچی ہے دوستو۔ روس نے، یہ برکس نیوز نامی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور یہ خبر دے رہا ہے کہ رشیا accuses Turkey of violating agreements and says that the Syrian government has the right to use any means necessary to secure Aleppo۔ یعنی الیپو جس کو حلب کہتے ہیں، اس پر قبضے کی جنگ ہے اور روس اس میں کود پڑا ہے۔ یہاں تک کچھ لوگ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے اپنے فائٹر جیٹس تک کو ڈسپیچ کر دیا۔ یاد رہے کہ روس کی بھی فوجی اڈے، ایک آدھا فوجی اڈا اس کا روس کا شام میں موجود ہے۔ تو بیسیکلی امریکہ اور روس کی جنگ بہت پہلے، یوں کہہ لیں کہ پراکسیز کی جنگ وہ شام میں چل رہی تھی۔ ایران اسرائیل کی جنگ، ایران کی جنگ جو ہے وہ آلریڈی شام کے اندر ایز اے پراکسی وار چل رہی تھی دوستو۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ Syrian sources claim that the Russia has dispatched its aircraft to Syria۔ یعنی روس جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچے گا۔ اچھا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ Turkey has violated Astana and Sochi agreement۔ دیکھیں دو agreements سے، یہ استانا ایک اگریمنٹ ہے اور سوچی ایک اگریمنٹ ہے۔ اس اگریمنٹ کی ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو ہے نا بیسیکلی اس اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے ٹرکی نے۔ تو دوستو یہ دو اگریمنٹ تھے جن کو ترکی نے جن کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس پر روس نے کہا ہے کہ سیرین گورنمنٹ ہیز the full right to restore security in Aleppo using all types of weaponry and methods and by any means necessary۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کہ شام کی حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور شام کی حکومت اگر ترکی کو پچھاڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت بھی لگاتی ہے، ہر طرح کا ہتھیار استعمال کرتی ہے، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتی ہے، تو اس کو حق ہے۔ روس بھلے یوکرین میں بزی ہے لیکن وہ شام کو سپورٹ کرے گا، بیکاز شام کا جو علاقہ ہے، شام ایک ایسا، شام شروع سے بہت ہی امپورٹنٹ ملک رہا ہے ناظرین۔ اس کے بارڈرز اسرائیل سے ملتے ہیں، لبنان سے ملتے ہیں، عراق سے ملتے ہیں۔ اس کے بارڈرز جن جن ممالک سے ملتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت۔ روس نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسے ملک کے ہاتھ لگ جائے جہاں پہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ اور یہاں پرابلم کیا ہے مجھے سب سے بڑی دوستو، روس کیوں محتاط ہے؟ کیونکہ شام میں بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل اور ٹرکی ساتھ ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرکی نے ہاتھ ملا لیا اسرائیل سے، لیکن جس گروہ کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے بشار الاسد کے خلاف، اسی گروہ کو ترکی بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہی گلا رہا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک بڑا اچھا ایک رپورٹ ہے، وہ میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوستوں، کہ اس پورے کانفلکٹ کے اندر رجب طیب اردوان نے کہاں کہاں اسرائیل کو سپورٹ کیا، آپ جان کے حیران ہوں گے دوستو، سنیے گا۔ Increasing the export volume of steel to Israel under the gaze of exports to Palestine۔ ایکسپورٹ کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ جو تجارت ہے اسرائیل کی، وہ ترکی کی ہے۔ کیسے بھلا؟ 5.5 بلین ڈالرز کی تجارت ہے۔ اس کے بعد آذربائیجان آتا ہے جو کہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ سٹیل دیا، لوہا دیا، جس کی ضرورت پڑتی ہے ہتھیار بنانے میں۔ کس کو؟ اسرائیل کو۔ دوسرے نمبر پہ continuing the massive transfer of Azerbaijani oil to Israel through Turkey۔ 40% جو اسرائیل کی
تیل کی امپورٹ ہے جو اس کی ضروریات پورا کرتا ہے وہ آذربائیجان کرتا ہے. وہ پائپ لائن کہاں سے گزر کے جاتی ہے؟ وہ ترکی سے گزر کے جاتی ہے دوستو. اچھا ان کے بیانات سن لیا کیجئے کبھی آپ. پھر identifying the attackers of a Zionist rabbi and reporting them to the UAE through Turkish intelligence. آپ کو یاد ہوگا دوستو ابھی کچھ ہفتہ پہلے ایک راہب تھا, یہودی راہب تھا جس کی موت ہوئی تھی متحدہ عرب امارات میں, آپ کو یاد ہوگا. اس کی رپورٹ, اس کی انٹیلیجنس ترکی نے کلیکٹ کر کے اسرائیل کو فراہم کی تھی کہ اس کو کس نے مارا. اب آگے آتے ہیں. Equipping and dispatching takfiri terrorists towards Syrian Aleppo to entangle the Syrian front and Hezbollah with terrorists. Basically ہوا یہ نا کہ ایران کی اٹینشن کو لبنان سے ہٹا کے شام میں ڈائیورٹ کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا گیا ہے. ایران وہاں سے نکل کے یہاں پر بیزی ہو جائے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے. ترکی نے پس پردہ مسلمان امہ کی پیٹھ پہ چھرا بھونپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو. Diverting global attention from the Palestinian issue and the killing of nearly 50,000 people by Israel to the conflict among Muslims in Syria. اور ہوا کیا ہے دیکھیں, ہم سب کی توجہ بٹ گئی نا. اب ہم شام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ شام میں نیا فرنٹ کھل گیا. لبنان سے توجہ ہٹ گئی, غزہ میں ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے, غزہ سے توجہ ہٹ گئی دوستو. آپ کو یاد ہوگا جیرڈ کشنر جو کہ داماد ہے ٹرمپ کا, اس نے کہا تھا کہ وہ غزہ کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائے گا, اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے دوستو. واٹر فرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں غزہ کے اندر. اصل پلان یہ ہے, اب غزہ کو خالی کرا لیا گیا اور اب وہاں پہ بڑے بڑی عمارتیں, بڑے سکائی سکیپرز دوستو بنائے جائیں گے. خبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, میرے پاس اور بھی بہت سی خبریں ناظرین جو میں آپ تک پہنچاؤں گا دوستو. روس اب اپنے باقاعدہ طور پہ ہر طرح کا جو اس کی سپورٹ ہے وہ دے رہا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ رشین ایئر فورس کا ایک ڈیلیگیشن جو کل تہران پہنچا تھا ایرانین ایئر فورس کے ڈیلیگیشن سے ملنے کے لیے, سوخوئی 35 جو کہ رشیا کا سب سے بہترین جہاز ہے اس کی ڈیل کرنے کے لیے ان کا معاہدہ طے پا گیا ہے. تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. اگر آپ مزید خبریں جاننا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.